अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अल्लामा इकबाल की किताब ज़र्ब कलीम में मौजूद एक नज़्म जो हिंदी इस्लाम के नाम से है उस पर बात करेंगे। हिंदी इस्लाम से मुराद क्या है? इस्लाम अब हिंद के अंदर तो सिर्फ नहीं है, इस्लाम तो फैला हुआ है, लेकिन आखिर इस नज़म का मौजू हिंदी इस्लाम क्यों रखा गया? यानी वो मसाइल, वो परेशानियाँ और वो दुश्वारियाँ जो एक हिंदी मुसलमान को हैं, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को, उसे उजागर किया गया। वो टेम्परामेंट, वो ज़हन जो एक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान का बन जाता है, उस पर गहरी चोट लगाई है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल हिंदी इस्लाम नज़म में आगाज़ कुछ इस तरह करते हैं कि है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद। यानी ये बड़ी एक ज़ोरदार चोट है जो उन्होंने हमारे रवैये पे मारी है। वो ये कहते हैं कि अफ़कार जो होते हैं किसी मिल्लत या किसी कौम के पास, उसमें वहदत और उसके अंदर यूनानिमसनेस या उसकी जो यूनिटी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर एक मिल्लत की फ़िक्र जो है वो वहदत में नहीं रहती, बल्कि उसमें इंतशार आ जाता है, उसमें तफ़रीक़ा आ जाता है, उसमें फ़िरक़ेबाज़ी आ जाती है, उसमें जमातबंदी आ जाती है, तो फिर वो मिल्लत जो है, अगर उसकी फ़िक्र वाहिद नहीं है, अगर उसकी फ़िक्र में और अफ़कार में वहदत नहीं है, तो फिर उसे मिल्लत कैसे कहें? उसे उम्मत कैसे कहें? तो एक उम्मत को उम्मत कहलाने के लिए और एक मिल्लत को मिल्लत कहलाने के लिए या एक कौम को कौम कहलाने के लिए ज़रूरी है कि उसके अफ़कार में वहदत हो, उसकी फ़िक्र में वहदत हो, उनका नस्बुल ऐन एक हो, उनका मुस्तक़बिल एक हो, उनका हाल और माज़ी एक हो, उनकी फ़िक्र एक हो, उनकी डायरेक्शन एक हो, उनकी जिहत एक हो, उनकी सिमत एक हो। अगर ये सिमत, ये जिहत, ये डायरेक्शन अगर ये इस इंतशार का शिकार है, अगर ये तफ़रीक़े का शिकार है, तो फिर हम उसको वहदत अफ़कार ना होने की वजह से उस मिल्लत को फिर मिल्लत नहीं कहेंगे। और फिर वो फरमाते हैं कि वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद। बहुत, बहुत बड़ी चोट है जो उन्होंने हमारे रवैये पे की है। और वो ये कहते हैं कि अगर वहदत ही नहीं रही मिल्लत में, अगर मिल्लत जो है उसका मुस्तक़बिल एक नहीं, उस तो उसका सफ़र कैसे एक हो सकता है? चाहे फिर आपका ख़याल कितना ही प्रोफाउंड क्यों ना हो, चाहे आप अपने ख़याल को इल्हामी दर्जे में भी क्यों ना बयान कर रहे हों, तो फिर वो इल्हाम तो ना हुआ, वो तो इल्हाद हुआ। यानी अगर आप खुदा को मानते भी हों, मगर खुदा की ना मानते हों, तो फिर आप कम अज़ कम इस गफ़लत का तो शिकार हैं। वो जो एक मशहूर शेर भी है, एक मिसरा है कि जिस दम गाफ़िल सो दम काफ़िर। यानी कि फिर तो आप एक ऐसी गफ़लत में हैं कि कम अज़ कम आप अल्लाह ताला के उस हुक्म, उस मशीयत जो ज़ाहिर है, जो शरीयत की सूरत में है, जो उसके अहकामात की सूरत में है, अगर वो आपकी नज़र में ना रहे, तो आपका ख़याल कितना भी प्रोफाउंड क्यों ना हो, आप उसको कितना भी मज़हबी रंग में पेश कर रहे हों, लेकिन वो कहीं न कहीं तो फिर इल्हाद का शिकार है। खुदा का इनकार उसमें मौजूद है। अगर खुदा के हुक्म का इनकार है, तो फिर उसमें खुदा का भी एक तरह से आप इनकार पर बैठे हैं और वहदत फिर नहीं रही। फिर फ़िक्र मिल्लत एक धारे पर नहीं है, एक सिमत में नहीं है, उसकी सिमत बेसिमत हो चुकी है, उसकी जिहत बेजिहत हो चुकी है और उसकी मिल्लत की वहदत जो है वो तफ़रीक़े में मुब्तला हो चुकी है और उसमें इंतशार आ चुका है इत्तफ़ाक़ के की बजाय। तो अल्लामा इकबाल इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं और वो पहले शेर में ये कहते हैं कि है ज़िंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद। दूसरे शेर में आप कहते हैं कि वहदत की हिफाज़त नहीं बेक़ुव्वत बाज़ू, वहदत की हिफाज़त नहीं बेक़ुव्वत बाज़ू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक्ल खुदा दाद। वो कह रहे हैं कि ये जो वहदत है, ये खुद ही इकट्ठी नहीं रहेगी, इसकी हिफाज़त के लिए कुव्वत बाज़ू दरकार है। इसके अंदर आपके पास कुव्वत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए जो आपको इकट्ठी रख सके और ये सारी मिल्लत इकट्ठी होके अपनी कुव्वत को एक जगह पे जमा करके आप कुफ़र का मुकाबला कर सके, अपने खिलाफ जो ताकतें बरसर-ओ-पैकार हैं, उनके साथ मुकाबला कर सके, मुसाबकत कर सके, आँख में आँख मिला सके और इनको जवाब दे सके। वरना यही होगा कि उम्मत बिखरी रहेगी
اور اتفاق نہیں رہے گا اور ایک ایک کر کے سب چوٹ کھا کے گرتے رہیں گے، تو پھر ایسی قومیں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک ملت نہیں کہہ سکتے، اس کو امت نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو۔ اگر آپ کے گھوڑے تیار نہیں ہیں، اگر آپ اکٹھے نہیں ہیں، اگر آپ کے انٹرسٹس ایک نہیں ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کے لیے حفاظت ایک دوسرے کی نہیں کر پاتے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وحدت کی حفاظت نہیں ہو پائی، ملت کی حفاظت نہیں ہو پائی، اس کی فکر میں وحدت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ویسٹ ہے اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے نیٹو بنا رکھی ہے، یعنی کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ گردانا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ویسٹ میں یہ کانسیپٹ اب تو موجود ہے، تو مسلمانوں میں کیوں نہیں؟ مسلمانوں میں یہ وحدت کیوں نہیں؟ یہ قوت بازو کیوں نہیں؟ مسلمان ایک کے لیے سب اکٹھے کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو۔ اور آگے کہتے ہیں آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ وہ کہتے ہیں اگر تیرے میں وحدت نہیں ہے تو چاہے عقلی نقطے یا فکری نقطے، خدا داد نقطے کیوں نہ بیان کرتا رہے، تو اپنی حکمت کو چاہے من جانب اللہ کہتا رہے، تو چاہے یہ بیان کرتا رہے کہ میرے پاس خدا کی دی ہوئی حکمت ہے یا علم ہے یا عقل ہے، لیکن یہ عقل خدا داد تیرے کسی کام کی نہیں ہے اگر تیری وحدت کی حفاظت کے لیے تیرے پاس قوت بازو نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ملت ایک فکر پر اکٹھی ہو کے وحدت نہیں پا سکتی، ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو پھر اس کو عقل خدا داد کہنا، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی افادیت نہیں۔ تیسرے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ کہتے پھر یہی ہوگا کہ فلسطین پر حملہ ہوگا، کشمیر پر حملہ ہوگا، بوسنیا پر حملہ ہوگا، ایک ایک کر کے سب گرتے جاؤ گے، اور اگر یہ قوت تجھے حاصل نہیں ہے، اگر ملت کی وحدت تیرے پاس نہیں ہے، اگر فکر میں وحدت نہیں ہے، سب ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہیں، تو پھر ایک ایک کر کے مار کھاؤ اور جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، اور تسبیح پر تسبیح پھیرتے چلے جاؤ، دانے پر دانہ گراتے چلے جاؤ، اللہ کی یاد کا دم بھرتے چلے جاؤ، عبادات میں وقت صرف کرتے چلے جاؤ۔ لیکن اگر فکر وحدت نہیں ہے تو ملت کا شرازہ بکھرتے اپنی آنکھ سے دیکھو، کسی غار میں دور بیٹھ کے مقابلے اور مسابقت سے بھاگنے والے کمزوری کا بہانہ بنا کر اور اپنے آنسو تو بہا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مخالف سمت میں نہیں چل سکتے، کسی بھی دشمن سے ٹکرا نہیں سکتے، ٹکر نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے پاس وحدت فکر نہیں ہے۔ چاہے یہ اسے عقل خدا داد کہتے رہیں، اگر بے قوت بازو ہیں تو چاہے الہام کو الہام کہتے رہیں، لیکن یہ الہاد ہی ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، مسکینی اور محکومی اور نو امیدی جاوید، یعنی اگر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا امید ہو چکا ہے کہ میں ہمیشہ محکوم ہی رہوں گا، میں ہمیشہ مسکین ہی رہوں گا، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اپنا ایک اسلام تو ایجاد کر لے، اس کو چاہے تصوف کا نام دے دے، چاہے کہے میں تو ذاکرین میں سے ہوں، عاشقین میں سے ہوں، تائبین میں سے ہوں، عابدین میں سے ہوں، زاہدین میں سے ہوں، تو اپنا جو بھی نام رکھ، تو چاہے اس کا نام تصوف رکھ لے، چاہے اس کا نام اسلام رکھ لے، لیکن بس اگر تو نے اپنے آپ کو خود مسکین سمجھ لیا ہے، خود ہی محکوم سمجھ لیا ہے، تو اگر اس نا امیدی میں آ گیا ہے، نا جاوید زندہ ہو جاوید نا امیدی میں، تو پھر بس تو بے شک اس اپنے تصوف کا نام کے لیے کوئی اسلام ایجاد کر لے، اپنا اس کا نام رکھ لے۔ اسلام تو تجھے وحدت فکر کا درس دے گا، اسلام تو کہے گا کہ قوت بازو اکٹھی کر، اسلام تو کہے گا ایک فکری دھارے میں آ، اسلام تو کہے گا ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر، اسلام تو کہے گا ایک دوسرے کی حفاظت کر۔ پھر آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملا کا جو ہے ہند میں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اب یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں آرام سے اللہ اللہ کرنے دیں، سجدے کی اجازت دے دیں، نماز پڑھنے دیں، روزہ رکھنے دیں، ہماری جو شرعی عبادات ہیں جو اللہ کے احکامات کے تحت ہم کرتے ہیں، اگر ہمیں صرف اس کی اجازت مل جائے تو بس اسلام آزاد ہو گیا، ہمیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تو یہاں ٹھہر گیا ہے تو بس انتظار کر، اب یہ وقت انتشار ہے، یہ وقت تفرقہ ہے، یہ وقت محکومی ہے، یہ وقت مسکینی ہے، اس کو تو جو بھی نام دے دے، اب یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندی اسلام اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے اس نظم کا نام آپ نے ہندی اسلام رکھا ہے، اور ہند میں رہنے والے لوگوں کے رویوں پر چوٹ کی ہے کہ فکر میں وحدت ہونی چاہیے،
اور اگر فکر میں وحدت نہیں ہے تو چاہے تو اپنے خیال کو الہامی خیال کہے، یہ الہامی خیال نہیں، یہ الحاد ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر وحدت کی حفاظت کرنی ہے تو یہ بے قوت بازو نہیں ہوگی، بازو میں قوت لانی پڑے گی، بجلیاں بھرنی پڑیں گی، انسان کو مضبوط ہونا پڑے گا، اندر سے مضبوط، باطن سے مضبوط، ظاہر میں مضبوط، آپس میں اکٹھے، تفرقے سے پاک۔ اور پھر اگر تو ایسا ہوگا تو کوئی بات بنے گی، ورنہ اللہ اللہ کرنی ہے تو گھر جا، کسی غار میں بیٹھ جا، مسکینی و محکومی کو تسلیم کر لے، ہمیشہ کے لیے نا امید ہو جا، اور اپنے اس تصوف کو پھر اسلام کہتا پھر، اور بس اس پہ راضی رہ کے تجھے سجدے کی اجازت ملی ہوئی ہے، چاہے اسلام پابند سلاسل ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا اسلام اللہ کو تو مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو منظور نہیں ہے، یہ تیرا اپنا ہندی اسلام ہے، اس پر غور کر، اس پر فکر کر، اور اس کو درست کرنے کی کوشش کر۔ تو یہ آپ کی وہ نظم ہے ہندی اسلام جس پہ ہمارے رویوں پر چوٹ کی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اسلام بھی کہیں ہندی اسلام تو نہیں بن گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اور ہماری مدد اور نصرت کرے، اور جہاں پہ ہمیں اس معاملے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کچھ نہیں تو کم از کم ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔